قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ، انگلیاں ہیں فیض پر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، اور کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، دھیان کی کھڑکی کھلی رکھ کے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، بعد از حمد و صلات صاحب صدر گرامی قدر عالی وقار علماء کرام، جمیع حاضرین و سامعین، بزم درود و سلام کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ علماء کا، مشائخ کا ایک انتہائی خوبصورت گلدستہ یہاں سجا ہے، اور یہ میرے لیے حوصلے کا باعث ہے۔ میں اپنے عزیز عامر شہزاد کی پرخلوص دعوت پر علامہ مفتی اسد محمود عباسی صاحب کی وساطت سے یہاں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تعریف کرے کوئی کیا ایسے نگینوں کی، انمول خدا شاید ہر یار تمہارا ہے۔ کوئی محراب والا بیٹھا ہے، کوئی ممبر والا بیٹھا ہے، کوئی خانقاہ والا بیٹھا ہے، کوئی درسگاہ والا بیٹھا ہے، اور یہ لوگ بے مثل بھی ہوتے ہیں، بے مثال بھی ہوتے ہیں، اور بڑے باکمال بھی ہوتے ہیں۔ میں ان کی ذوات قدسیہ کو سلام پیش کرنے کے بعد اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ میرے رب نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء دنیا میں مبعوث فرمائے۔ جتنے نبی دنیا میں رب نے بھیجے، ان کی مدد اور نصرت معجزات سے فرمائی۔ کسی نبی کو 1 معجزہ، کسی کو 2، کسی کو 10، کسی کو 50 اور کسی کو 100 معجزہ، اور باختلاف روایات مجھے اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کو کتنے کتنے ملے، پر جو آیا کچھ نہ کچھ لے کر آیا۔ آپ نے بہت کچھ سن لیا، آپ دھیان میری طرف رکھیں اگر سننے کے موڈ میں ہیں، کیونکہ مجھے ماحول دیکھ کے گفتگو کرنی ہے۔ کوئی فرشتوں کو سجدہ کروا رہا ہے، کوئی ڈوبتی انسانیت کو ترا رہا ہے،
کوئی لوہے موم کروا رہا ہے، کوئی ہواؤں پہ حکم چلا رہا ہے، کوئی آگ کو گلزار بنا رہا ہے، کوئی بھوکوں اور پیاسوں کو حسن سے رجا رہا ہے، اور کوئی دم ڈال کے مردے اڑا رہا ہے، اور کوئی طور پہ جا کے رب سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو رب نے دے کر بھیجی۔ یاد رکھنا، انبیاء کرام اپنے اپنے ادوار اور اپنے اپنے زمانوں میں معجزات کی نصرت اور حمایت کے ساتھ میرے رب کی واہ واہ کرواتے رہے، میرے رب کے نام کا ڈنکا بجاتے رہے، لیکن جب باری آئی نا میرے اور آپ کے پیارے حبیب کی، جب باری آئی نا رب کے ماہی کی، جب باری آئی مدینے کے راہی کی، تو پھر منظر کچھ اور ہے۔ میں نے کہا مولا کسی کو 2 دیے، کسی کو 10، کسی کو 50 اور کسی کو 100، مدینے والے کو کیا پروگرام ہے؟ کیا پروگرام ہے؟ اپنے یار کو کتنے دے کے بھیجے گا؟ اپنے ماہی کو کتنے دے کے بھیجے گا؟ رب نے کہا وہ اور ہیں جو لے لے کے جاتے رہے ہیں، یا جنہیں ہم دے دے کے بھیجتے رہے ہیں۔ میرا مدینے کا تاجدار وہ ہے جنہیں ہم معجزہ بنا کے بھیجنے چلے، جنہیں ہم معجزہ بنا کے بھیجنے چلے ہیں، اور ایمان کی سلامتی کے لیے دھیان کی اور توجہ کی کامل یقین دہانی کے ساتھ آگے نکلتا ہوں۔ اے میرے مصطفیٰ کے چاہنے والو، اے رسول اللہ کے میلاد میں آنے والو، رب نے کہا مدینے والیا وہ اور تھے جو لے لے کے گئے، میں تجھے سر کے مبارک بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک اور پاؤں کے تلووں کے ساتھ مس ہونے والی خاک تک خاک نہیں چھوڑوں گا، اسے بھی خاک شفا بنا دوں گا۔ میں تیرے پاؤں سے مس ہونے والی مٹی کو وہ شان عطا کروں گا۔ میرا قرآن رب کا فرمان مدینے والے کی نعتوں سے بھرا ہوا ہے۔ کاش آج نعت تو سنائی جاتی ہے، کوئی قرآن کے رنگ میں نعت سنانے والا ہوتا۔ آج نعت کے زمزمے پوری دنیا میں الاپے جا رہے ہیں۔ کاش کسی کو سمجھ آ جاتی کہ جو رب نے مدینے والے کی نعت پڑھی ہے اس کا رنگ کیا ہے اور ڈھنگ کیا ہے۔ میرے رب نے والضحیٰ کہا ہے، میرے رب نے واللیل اذا سجا کہا ہے، اور میرے رب نے ما ودعاک ربک وما قلی کہہ کر زمانے کو ٹھوکر لگائی ہے۔ تم کہتے ہو ہم یار کو چھوڑنے والے، میں یار کی زلفوں کے پیچوں کی قسم کھا کر، یار کے چہرے کی سرخی اور سفیدی کی قسم کھا کر کہتا ہوں، نہ کدے یار چھوڑے ہے نہ یار والوں مکھ موڑے ہے۔ بھائی ساتھ رہنا، ساتھ رہنا۔ میں علامہ سفیر احمد صاحب جو اس مسجد کے امام و خطیب ہیں، چونکہ میں محراب و ممبر میں پلنے بڑھنے والا ہوں، مجھے محراب و ممبر کے لوگ اچھے لگتے ہیں، اور میں کسی کے نام سے نہ واقف ہوں تو مجھے قطعاً گستاخ تصور نہ کرنا۔ میں نے جس شیخ کے سامنے دانو تلمس طے کیے ہیں اور منزلیں طے کی ہیں، وہ تو ادب مصطفیٰ بھی دکھاتا ہے اور در بطول پہ بھی ڈالتا ہے، اصحاب پیغمبر کا ادب بھی سکھاتا ہے اور ولیوں کی چوکھٹوں کی جبیں سائی بھی سکھاتا ہے۔ بڑے دھیان سے، ما ودعک ربک وما قلی، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے بیدار ہوا ہے۔ یہ تو ما ودعک وما قلی، میں ذرا اشارے دے رہا ہوں، ڈیٹیل کا وقت نہیں۔ ما ودعک ربک وما قلی، یہ گل تے پچھلی مکی، رب اگلی بھی کی تھی۔ رب نے کہا یہ معاملہ تو گزر گیا، ما ودعک، کون کہتا ہے میں نے چھوڑا؟ کبھی نہیں چھوڑا۔
کون کہتا ہے میں بیدار ہوا؟ کبھی نہیں بیدار ہوا. ما ودعاک ربک وما قلا، دونوں ہی ماضی ہیں. لیکن یہ میری کلاس نہیں ہے، یہ میں عوامی مجمع میں بیٹھا ہوں. ما ودعاک ربک وما قلا، تجھے نہ تو چھوڑا. یہ پروپیگنڈے کرتے ہیں، یہ بڑے لعین ہیں، یہ بڑے کھوٹے ہیں، پروپیگنڈے کرتے ہیں. رب چھوڑ گیا ہے، اساں تو چھوڑنے واسطے بڑھایا ہی نہیں. ہم نے تجھے چھوڑنے کے لیے بنایا ہی نہیں ہے. مدینے والے یہ نعت نہیں، لیکن یہ نعتاں پڑھنے واسطے ٹنگائی تڑ چاہیے نہیں. ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، لیکن ہم تو قرآن کی صورت میں نعت سناتے ہیں. ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، تجھ سے بیدار بھی نہیں ہوگا. تے سونے ربا حال دا پروگرام کیوے تے مستقبل دا پلان کیوے؟ حال کا پروگرام کیا ہے، مستقبل کا پلان کیا ہے؟ رب نے سارے دیدے کھول کے رکھ دیے، ہر در واہ کر دیا. رب کہتا ہے ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اے سونیا حبیبہ، ماضی وچ تو نہ چھوڑیا نہیں، حال وچ تیرے کولوں بیدار نہیں آ، تے مستقبل وچ تو نہ راضی کرنے دا پروگرام ہے. ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. سونیا حبیبہ، تیری نعت رب پڑھ رہا ہے، تیری نعت میرا رب پڑھ رہا ہے. رب نے کہا حبیب وہ بھی معجزے لے کر جائیں، تو بھی لے کر جائے. وہ بھی لے کر جائیں، تو بھی لے کر جائے. امام اور مقتدی میں فرق کیا رہ جائے؟ مقتدی اور مقتدا کا فرق کیا رہ جائے گا؟ سونے حبیبہ، ان کو دے دے کر بھیجیں گے، تجھے بنا بنا کر بھیجیں گے. میرے آقا کریم کے مقدس بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک رب نے اپنے حبیب کو معجزہ ہی معجزہ بنا کر بھیجا ہے. اور یاد رکھے، جناب آدم علیہ السلام معجزہ لے کر آئے نا، دھیان ہے نا؟ جناب آدم علیہ السلام معجزہ لے کر آئے. حضور معجزہ، جناب آدم کو اعزاز کیا ملا؟ رب نے آدم کے دروازے پر سارے فرشتوں کو جھکایا اور رب نے کہا میرا ہے نا. نہیں سمجھے وجہ؟ رب نے کہا میرا ہے نا، خلیفہ ہے نا. یہ خلافت اور یہ پگڑیاں اور یہ جبے، یہ کسی پیر سے پوچھو، کسی شیخ سے پوچھو اس کا رنگ کیا ہوتا ہے. رب نے کہا خلیفہ ہے میرا، تم نے اس کے بننے کے موقع پہ مخالفت کر دی تھی. قالوا اتجعل من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. سونے ربا اسی جے تیریاں تسبیحاں پڑھنے پہ تو نہ زمین وچ بڑھانا ہی ہے خلیفہ، تے پھر اساں وچوں کوئی صحیح. ربا کہے خاموش رہو، انی عالم ما لا تعلمون. رب نے جب خلیفہ بنا دیا نا آدم کو اور تاج خلافت پہنا دیا، وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء. رب آکھیا تساں آکھیا ہے نا نہ بڑھا، میں بڑھایا ہے نا، میں ہن علم دیتا ہے، ذرا آؤ ٹکر لوائیے تواڈے، آؤ تانوں پیڑے چلائیے، تم بتاؤ جو آدم بتاتا ہے. انہوں نے آکھیا اساں تے نہیں پتہ. قرآن ہے یار، میں ذرا سادے لفظوں میں لے کے آ رہا ہوں. انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا. رب نے کہا پھر مان گئے ہو نا، جو اسے پتا ہے تمہیں نہیں پتا. رب نے کہا مان گئے ہو نا، پھر جو اسے پتا ہے تمہیں پتا نہیں ہے. جی مولا، پھر اس طرح کرو نا، سارے جبینے جھکاؤ، محبت کا رنگ دکھاؤ اور آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. سارے جو
تو یہ تو اس کی شان ہو گئی نا جو معجزہ لے کے آیا. آؤ ذرا ادھر بھی جاتے ہیں نا جو معجزہ بن کے آیا. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. رب نے کہا اس کو تو میں نے سر سے پاؤں تک برہان بنا کے بھیجا ہے, دلیل بنا کے بھیجا ہے, معجزہ بنا کے بھیجا ہے. اب مدینے والا معجزہ بن کر آیا. تو آؤ نا ذرا رنگ دیکھتے ہیں. جو معجزہ لے کر آیا اس کو تو سجدہ کر رہے ہیں سارے فرشتے. لیکن میرا ایک سوال ہے, علماء بیٹھے ہیں, طلباء بیٹھے ہیں, مزہ ہی آ جائے گا. ضیافت طبع کے لیے اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے نا ضیافت کا. میرا اپنا ذوق ہے ضیافت کا. اتنا دسو جتنے فرشتے آدم علیہ السلام سجدہ کیتا ہے ادیوں بعد فرشتہ اور کوئی نہیں جمیا. جمنے سے مراد پیدا ہو, تخلیق. ذرا دھیان دینا, جن فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا کیا وہ آخری تعداد ہے؟ نہیں. ممبر پہ بیٹھ کر تو بیان کرتے ہو کہ جب کوئی درود پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ ہے وہ بحر نور میں غوطہ لگاتا ہے اور پھر باہر نکل کر پر جھاڑتا ہے, پھر اس کے پروں سے جتنے نور کے قطرے ٹپکتے ہیں پھر کروڑوں لاکھوں فرشتے ایک اس کے پر جھاڑنے سے پیدا ہو جاتے ہیں. پھر وہ قیامت قائم ہونے تک درود پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. ایتھے یو بزم درود و سلام علیہ ایتھے یو. پھر وہ درود و سلام پڑھتا ہے, دعائیں کرتا ہے, مغفرت مانگتا ہے رب سے, درود پڑھنے والے کے گناہوں کی بخشش کا سوال کرتا رہتا ہے. تو پھر تو پتہ نہیں کتنے ہی فرشتے بعد میں پیدا ہو گئے. مجھے آج دن تک شاید یہ مسئلہ نہ تو پیش کرنے کا موقع ملا اور نہ کوئی سوال جواب ہوا, لیکن اتنا تو بتا دو جڑے ہون پیدا ہونے پہ انہاں بھی آدم علیہ السلام نے سجدہ کیتا ہے. بھئی اتنا اوکھا سوال تو نہیں. میں کوئی ٹریگنومیٹری, جیومیٹری, فزکس, کیمسٹری اور بایو کی طرف تو گیا نہیں. میں تو بالکل سادہ سا سوال کر رہا ہوں. یہ جو فرشتے اب یا بعد میں پیدا ہوئے کیا انہوں نے بھی آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا؟ نہیں. جڑے انہاں کیتا ہے, جڑے رہ گئے رہ گئے. رب آکھے او وے جڑا معجزہ گن کے گیا ہے, آؤ ذرا اس دی شان تساں دسیے جڑا معجزہ بن کے گیا ہے. ایک بھی ایجا فرشتہ نہ ایا نہ ہے نہ ہو سی. اگر بات پلے پڑ گئی تو داد دے دینا, کیونکہ بغیر بات سمجھنے کے داد دینی بھی گناہ ہے. اب سمجھو بات, سمجھنا یہ کہ آدم علیہ السلام مسجود ٹھہرے ان کے جو اس وقت تھے, پر میرا محبوب ٹھہرا ان کا جو تھے, جو ہیں, جو ہوں گے. ہر آنے والا مدینے والے پر درود و سلام پڑھے. او بزم درود و سلام. یہ میں نے آپ کا یہاں آگے ادھر ممبر پہ ادھر بیٹھ کے سٹیج پہ آپ کا نام سنا ہے, میرے ذہن میں یہ بات گھومنے لگ گئی ہے. میں نے کہا درود و سلام والوں کی بات نہ ہو تو برود والوں کی بات ہو. ہم تو ہیں ہی درود والے, ہم بم برود والے نہیں ہیں, ہم دم درود والے ہیں. پوچھو دم درود والے, تسبیح چھوڑنا ہی نہیں. یہ دم درود کے نشے ہیں. لیکن جس کو مزہ لگ جائے نا, اپنا اپنا مزہ ہے, یہ اپنا اپنا ذوق ہے. سرکار نے میرے رب نے کہا سونے مدینے والے, ہم نے مسجود ملائکہ آدم کو بنایا ہے, لیکن انہی کا جن جو حاضر تھے. لیکن قیامت کی صبح تک میں اعلان کر رہا ہوں, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. کہتے ہو بے شک اللہ, اس کے فرشتے یصلون علی النبی, حضور پر درود پڑھتے ہیں, پڑھیں گے. مضارع ہے بھائی, مضارع ہے, ماضی نہیں ہے, مضارع ہے. پڑھتے ہیں, پڑھیں گے. جو ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں, جو بعد میں آئیں گے وہ بھی پڑھیں گے. آدم کا دربار ایک دفعہ لگا پھر آف ہو گیا. میرا اور ذوق ہے, میرا اور ذوق ہے, اور نشے میں بولتا ہوں. ذرا ساتھ ہو کے قافلے میں شامل ہو کے رہو. چین توڑنی نہیں ہے,
میں کبھی کہیں اپنی ذاتی داد لینے کے لیے نہیں گیا، مدینے والے کے دین کی واہ لینے کے لیے جاتا ہوں۔ اب سنو دھیان سے، میرے آدم کا دربار، وہ ابو البشر ہے، لاکھوں سلام ہیں ان پر، وہ آدمیت کے باپ ہیں، وہ بشریت کے باپ ہیں، وہ انسانیت کے باپ ہیں، وہ انسانیت کی جد ہیں، ان پر لاکھوں سلام۔ پر ان کا دربار ایک بار لگا پھر آف ہو گیا، نہ پہلے لگا نہ بعد میں لگا، ایک بار سجا پھر محفل ختم ہو گئی۔ مدینے والے کا دربار جب سے بنا، ایک دو بندے اجے تک نہیں بولے، ماں امید ہے وہ بھی بول ویسا۔ میں دیکھ رہا ہوں، میں تو استاد بندہ ہوں، میں تو ایک ایک بندہ نظری رکھنا، میری تو عادت ہی ہے، میری تو فطرت ہی ہے۔ او استاد کڑے کمے نہ جڑا شاگرداں تو نہ واقف ہوئے، او خطیب کڑے کمے نہ جڑا سامعین تو نہ واقف ہوئے۔ میرے ایک ایک کونے میں نظر ہے، جو چھپ کے بیٹھا ہے وہ بھی ہمارے سامنے بیٹھا ہے۔ اب دھیان سے، میرے حضور کا دربار جب سے، اور بز میں درود و سلام علیہ تو اسی طرح گلا سنے ہو، جب سے دربار بنا ہے تب سے آج تک، آج سے قیامت تک، قیامت سے حشر تک، حشر سے جنت، آج سے قیامت تک، قیامت سے قبر تک، قبر سے حشر تک، حشر سے جنت تک، جنت سے خالدین۔ اب ذرا جملہ میں ایک درمیان میں لا رہا ہوں، معترضہ نہیں ہے، موقع کا جملہ ہے۔ میرے رب نے کہا مدینے والے تیرا دربار جدوں تو بنسی، ایک جملہ لے لو پنجابی کا درمیان میں، جدوں دا تیرا دربار بنسی، دیاڑا ایک بھی ایجا نہیں گزرن لگا جدوں میلہ نہیں لگن لگا۔ دیاڑ ایک بھی ایجی نہ گزرن دیون لگے جدوں میلہ نہیں لگن لگا، رات ایک بھی ایجی گزرن نہ دیون لگے جدوں محفل سجن نہیں لگی۔ کیا احادیث نہیں سن رکھی آپ نے؟ مجھے ریپیٹ کرنی پڑیں گی کہ 70,000 میرے خیال سے پورے ٹینچ والے اور یہ بکرا منڈی والے احمد آباد والے جلوس نکالیں تو 70,000 کی تعداد نہیں ہوتی ہوگی۔ خفا نہیں ہونا، بڑے بڑے جلوس دیکھتے ہیں لیکن 70,000 کی تعداد نہیں ہوتی۔ کسے ویلے بندے سارے روس بھی سکنے ہیں نا، کسے ویلے بندے منہ بھی موڑ سکنے ہیں۔ رب آکھیا سونیا اے پڑھن تے انہاں دی مرضی، نہ پڑھن تے انہاں دی مرضی، میں ڈیوٹی لائی ہے انہاں دی جڑے سرے دے بالا تو لے کے پاراں دے تلواں تک نور تو بنے، صاف ستھرے توتے تاتے سجے سجائے۔ میں 70,000 دا جلوس ہر روز فضری بھیجتا، 70,000 دا شامی بھیجتا، راتی والے فضری تک تے فضری والے راتی تک کر سن گیا۔ او بزم آلیو او درود و سلام پڑھ سن۔ رات والے صبح تک، صبح والے رات تک۔ اور سال کے بعد اقبال ڈے پر، مزار اقبال پر تبدیلی ہوتی ہے کمان کی۔ ہاں بندے جڑے سال ایک ڈیوٹی دینے رہنے پھر اگلے سال نویں آویں۔ مزار قائد پر بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ یہ قائد پاکستان ہیں، یہ مصور پاکستان ہیں، یہ دانائے راز ہیں، یہ عاشق رسول ہیں، وہ رسول ہیں۔ ان کے مزارات پر سال کے بعد تبدیلی آتی ہے۔ مدینے والے دا دربار ہوئے فضری بھی 70,000 اور ہونے، شامی 70,000 اور ہونے۔ رب آکھیا قیامتی تک مڑ کے اس دی واری نہیں آن لگی جڑا ایک واری مدینے دے دروازے ہو آیا ہے۔
اے تسی تے میں خوش نصیب ہاں مدینے والا ایک باری نہیں 1000 بار بلانا ہے تے نوازنا بھی رہنا ہے. اور بڑے دھیان سے 70,000 رات کو 70,000 دن کو رات والے صبح تک صبح والے شام تک کرتے کیا ہیں؟ وہی کچھ تو کرتے ہیں جو بزم درود و سلام والے کرتے ہیں. وہی کچھ تو کرتے ہیں جو بزم درود و سلام والے کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے حضرت جی فرشتے بھی پکے سنی ہیں. فرشتے بھی بڑے پکے سنی ہیں. اور مجھے یہاں ایک جملہ ویسے باب اشفاق کا یاد آ گیا. باب اشفاق سے کسی نے پوچھا بابا جی کہ تسی سنی ہو کہ شیعہ؟ ذرا دھیان نال سنو تے اپنے قریبانہ وچ منہ پانا. باب اشفاق سے کسی نے پوچھا بابا جی تسی سنی ہو کہ شیعہ؟ آکھن لگے جدوں دا کربلا ہویا سنی شیعہ موکی گئے ہیں. اس آخیا ہوں یا دنیا میں حسینی رہ گئے تے یا یزیدی رہ گئے. ہوں یا دنیا میں حسینی رہ گئے تے یا یزیدی رہ گئے. میں بس اس جملے کو یہیں چھوڑ گیا. میرے مدینے والے کا دربار میں دسنا ہے چاہنا سنی ہی حسینی ہوتے ہیں. سنی ہی حسینی ہوتے ہیں جو حسین کی عظمتوں کا اقرار کرتے ہیں, جو حسین کو آسمان کی بلندیوں سے بلند کہتے ہیں. اب سنو آؤ سنیوں والا کام کرتے ہیں ادھر سے آنے والے فرشتے تے جتھے آ کے فرشتے راتی فجری درود پڑھتے اس قبراں وچ نال بھی تے کوئی ہے. حاضرین محترم توجہ میری بات سنو, ادھر ساتھ بھی تو کوئی ہے. نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر, نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر, تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے. تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. میں تو اتنا کہنا چاہوں گا کہ حضور کے قدموں کو مکے نے چوما, مدینے نے چوما. رب نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. کملی والے نے زمین پر قدم رکھا تو خود اعلان کیا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. میں نے زمین پر قدم رکھا, زمین نے میرا قدم چوما. رب نے ساری زمین کو پاک بھی کر دیا ہے, پاک کرنے والی بھی کر دی. جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. حضور زمین کے اوپر قدم رکھیں تو ساری زمین پاک. نہیں تسی اجے میرے نال نہیں ڈر لے ہو. حضور نے زمین پر قدم رکھا تو ساری زمین پاک. تے جڑا جنہ سا دیتا ہے تے مدینے والے انہاں اپنے سائے چ لے لیا ہے. جنہ سا دیتا ہے تے مدینے والے اپنے سائے چ لے لیا ہے. ان کا نام ہی تو ابو بکر و عمر ہے. اور ایک جملہ اور سن لو, میں اس حدیث کو کدھر لے کے جاؤں. حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے, آپ کے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ, یعنی سجے پاسے ابو بکر, کھبے پاسے عمر. تے کملی والے نظارہ لگیا بڑا چنگا. تے صحابہ تکنے پہ. اب بڑے دھیان سے جملہ سننا میرا. حضور نے ابو بکر کا ہاتھ پکڑ لیا, عمر کا ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑ کر یوں کیا. آج تیرے ہاتھوں میں مولوی کا ہاتھ ہو تو بڑا خوش ہوتا ہے, پیر کا ہاتھ ہو تو بڑا خوش ہوتا ہے. ابو بکر اور عمر کیوں نہ خوش ہو؟ نبیوں کے امام کا ہاتھ میں ہے. دونوں کے ہاتھ پکڑ کر یوں بلند کیا اور کہا کیا؟ دنیا والوں یہ تصویر دیکھ لو. آج یہ ایکشن ری پلے ہوگا کب؟ سرکار کا اعلان سنو, ہاکذا نبعث یوم القیامہ.
ہم قیامت والے دن بھی اسی طرح اٹھیں گے کہ میری دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میری بائیں طرف عمر ہوگا. حاضرین محترم، وہاں ہی ابو بکر و عمر آسودہ خاک ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے پکے سنی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے پکے سنی ہیں، جماندرو سنی ہیں، اور آخر تک سنی رہیں گے، کیونکہ رب سارے دا ایک ایک پھیرا اتھے پوانا ہے. جتھے مدینے والا بھی ہے تے ابو بکر و عمر بھی ہیں. جہاں مدینے والا بھی ہے اور ابو بکر و عمر بھی ہے. اب سنو، آدم کا دربار ایک بار لگا پھر آف ہو گیا، لیکن میرے حضور کا دربار تو ہر وقت کھلا رہتا ہے. حضرت آپ نے بھی تاریخ کی ورق گردانی کرتے ہوئے، حضرت نے بھی تاریخ کی ورق گردانی کرتے ہوئے یہ بات تو ضرور پڑھی ہوگی کہ ایک لعین کا دور آیا تھا، جس دور میں مسجد نبوی پر 3 دن تالے لگ گئے تھے، آذان تک نہیں ہوئی تھی. آیا تھا نا ایک دور. ماں کے لوڑے اسنا نا کنے نہیں زبان پلیت کرنے، ماں کڑی لوڑے میں اسنا نا کن کے اپنی زبان پلیت کرا. پر ایک لعین دا دور آیا ہے مسیتی وچ، حضور نہیں مسیتی تو سانی مسیتی چ نہیں، حضور کی مسجد میں، مسجد نبوی میں 3 دن تالے لگے رہے. میں نے کہا نا کہ رب نے کہا تسی کدھر منہ موڑ بھی سکنے ہو، کدھر تالے بھی لا سکنے ہو. تو سانے تالے لگے ہو سن تے ساڑے عرش والے آ کے مدینے والے دے دروازے دا طواف کر کے جا رہے. تم لگاؤ تالے کتنے لگاؤ گے؟ تم لگاؤ پابندیاں کتنی لگاؤ گے؟ تم اڑاؤ طوفان کتنے اڑاؤ گے؟ تمہارے طوفان زمین پر رہ جائیں گے، مدینے والے کی عظمتیں عرش سے آگے نکل جائیں. لعینوں نے تالے لگوائے، رب آخیا تساں اج تالے لوائے میں تو پہلے نہ بندوبست کیتے. تسی جمے نہیں ہو تو پہلے نہ بندوبست کہ یار دے بوئے تے کدے بے رونقی نہیں ہونی، یار کے دروازے پر کبھی بے رونقی نہیں ہوگی. اچھا چلو جی ایک اور بات کر لیتے ہیں. دل ہے نا؟ تھک دے نہیں گئے ہو؟ تے کدے تھک بھی گئے ہو تو میں تے نہیں تھکائے ہو. کدے تھک بھی گئے ہو تو میں نہیں تھکائے ہو. ویسے ہے مصیبت ایک ہے، اساں جڑے ویلے محفل لبنی ہے نا تے بڈھی ہوئی لبنی ہے، پر اللہ نہیں قسم ہے اساں بھی رب وہ رنگ دیتے ہیں، اسی بھی زلیخا نہیں جوانی بڑھا کے رکھ دینے ہیں. ہاں زلیخا بھی بڈھی ہو گئی ہے، پر پھر جس ویلے یوسف دے رنگ وچ آئی ہے نا تے مڑ جوانی لبی ہے نہیں لبی. جی اس بحث میں نہیں جا سکتا اس وقت. میرے آقا کریم علیہ السلام کے چاہنے والوں، نوح علیہ السلام نے ترائے تھے نا سارے، کشتی چلی تھی نا، ہاں موجدہ لے کے آئے تھے نا. ادیوں پہلے کسے کو لے رنگ نہیں ہے، کسی کو پانی ہے تو کوئی ترنا ہوئے، پہلے جڑا پانی ہے بڑھنا ہے ڈوب بہنا ہے. نوح علیہ السلام آن کشتی بڑھائی، رب القاع کیتا نا تو مینڈا ہے نا تو اے جا کام کر جڑا کسے نہ کیتا ہو. تو پھر میں اب پانی بھیجنے والا ہوں، تو یا اللہ میں نے کیا کرنا ہے؟ جڑے ٹینڈے ٹینڈے ہیں بال اپنی کشتی نہیں سمجھے ہو، جڑے تیرے تیرے ہیں بال لے اپنی کشتی کنارے لانا ساڈا کام، کنارے لگانا ہمارا کام. بس تیرے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں. جی کیوں بہنے ہو ولیاں کو، کیوں بہنے ہو ولیاں کو؟ میں کہا اس واسطے بہنے ہیں انہاں نال بہ ونجو پار لگ بہنے ہیں. کہا اپنے اپنے ساتھ لے لو، ہر ایک چیز کا ایک ایک جوڑا لے لو، اپنی کشتی میں بٹھاؤ، جو تمہارے ساتھ بیٹھ جائے گا ہم اس کو ترائیں گے، تو جو نہ بیٹھا اس کو ڈبکیاں لگائیں گے، اس کو غوطے لگوائیں گے، مزہ چکھائیں گے کہ ہماروں سے دور ہوتے ہو. دیکھو چکھو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ خدا کے یاروں سے ٹکر لینے کا رنگ کیا ہوتا ہے اور خدا کے یاروں کے ساتھ بیٹھنے کا رنگ کیا ہوتا ہے. لیکن سنو، جناب نوح علیہ السلام نے بیڑا بنایا، بیڑے کو ترایا، پھر کنارے لگایا، پھر جب سے وہ جودی پہ رکا پھر چلا ہی نہیں. ہوں کلیجے تے ذرا ہاتھ رکھ کے ہیں
حوصلہ ذرا برقرار رکھے. جناب نوح علیہ السلام کا بیڑا چلا اور رک گیا. جدو مدینے والا آیا نا وہ تو موجودہ کہن کے آیا ہے اجے تو موجودہ بن کے آنے والے نہیں گل میں اجے کرنی ہے. ابھی موجودہ بن کے آنے والے کی بات میں نے کرنی ہے. جناب نوح علیہ السلام کا بیڑا چلا رک گیا. نہ مڑ کسے تیل پایا تے نہ پھر چپو ہلایا تے نہ پانی تے ترایا. مڑ پتہ ہی نہیں لگیا کدھر گیا. تے جدوں واری آئی نہ رب دے ماہی دی مدینے دے راہی دی تے رب آکھیا سونیا تو بھی کوئی بیڑا چلا. ایتھے ہی ہو رب آکھیا کوئی تو بھی بیڑا چلا. حیدریو تے مولائیو ذرا دھیان نال ذرا دھیان سے. میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا دامن ہے تو دوسرے میں مولا علی کا دامن ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باز کہیں دیوار کھڑی نہ کر دینا. دونوں میں دیواریں توڑو. ادھر والے ادھر آنا چاہتے ہیں ادھر والے ادھر جانا. انہیں پریشان نہ کرو انہیں پریشان نہ کرو. رب کے حبیب نے اعلان کیا سنو آلو بیتی اہلو بیتی کا سفینت نوح. اوے میرے آل بیت کشتی نوح کی مانند ہیں. جو ان میں بیٹھے گا جو ان کے ساتھ رل جائے گا جو داتا علی کا ہو جائے گا جو ہند الولی کا ہو جائے گا جو غوث جلی کا ہو جائے گا جو میرے علی کا ہو جائے گا جو حسن کا ہو جائے گا جو حسین کا ہو جائے گا جو علی کا ہو جائے گا جو زین العابدین کا ہو جائے گا جو محمد باقر کا ہو جائے گا جو جعفر صادق کا ہو جائے گا جو علی رضا کا ہو جائے گا جو موسیٰ کاظم کا ہو جائے گا جو امام حسن مصنع کا ہو جائے گا قیامت تک ڈوبے گا نہیں پار لگ جائے گا. ڈوبے گا نہیں پار لگ جائے گا. ڈوبے گا نہیں پار لگ جائے گا. میں نے کہا یہ کشتی نوح کے ساتھ حضور نے اپنی امت کی آل بیت کی مثال کیوں دی؟ اس لیے کہ اس کشتی نے لوگ بچائے تھے. صرف اس لیے یہ مثال دی. آپ جانتے ہیں کہ مشبہ اور مشبہ بہی میں ساری صفتوں کا مکمل ہونا ضروری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. زید کل اسد ہے 4 ٹنگاں نہیں ہونیاں اسنیاں دم بھی نہیں ہونا چنگاڑنا بھی نہیں. ایک ذرا دلیری دسنا ہے تے بندے آخنے تسی تے شیر ہو جی تے بندہ بھی خوش ہو گئے نا. ٹھیک ہے. سرکار نے فرمایا آل بیتی کا سفینہ تے کا سفینہ تے نوح. میں کہا سونے ہوتے ٹوری ہے تے رک گئی ہے. اکھے پہ ہی رکے نا. میں کہا پھر تساں مثال کیوں دیتی ہے؟ اکھے میں اس وقت مثال دیتی ہے جڑا جڑا بیٹھا ہے انہاں وچوں ایک بھی ڈیمیج نہیں ہویا سارے بار لگے. میری آل بھی او کشتی ہے جڑا جڑا انہاں نال بہنا ویسی انہاں وچوں ڈبن کوئی نہیں لگا سارے ہی پار لگ گئے. آلو بیتی کا سفینۃ نوح. میں نے کہا مدینے والے ہو یہ کشتی چلی کہاں سے ہے؟ جائے گی کدھر؟ ملاح کون کون ہوں گے؟ اور جڑے جڑے تھے آؤ یرا جڑے کار پہنچ گئے انہوں نے گل نہ کرنا. سرانی گنتی ضروری نہیں ہونی دلانی حاضری ضروری ہونی ہے. میں نے سر نہیں گننے. میں نے عشق والے دیکھنے ہیں پیار والے دیکھنے ہیں. اب دھیان آپ کا کامل. میں نے کہا آقا کشتی چلی کہاں سے؟ چلائی کس نے؟ تھمائی کس کو؟ رب دے حبیب آکھیا چلائی تے میں آپ تے دتی علی نے آکھے. تسی کدھر چلے گئے ہو؟ رب دے حبیب آکھیا ٹوری میں آپ علی نے ہاتھ تھمائی ہے. علی کو لو حسن تے حسن کو لو حسین.
حسین کو لو زین العابدین تے زین العابدین کو لو محمد باقر، محمد باقر کو لو جعفر صادق تے پھر 12 امامہ تک. اور یاد رکھنا یہ 12 امام شیعہ کے امام نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کے امام ہیں. ہاں کبھی جامی کو پڑھنا نا پتہ چل جائے گا، کبھی جامی کو پڑھنا نہ پڑھنے والے جامی والے پاسے دوڑنا ہے. تے جس ویلے اہل بیت دی محبت نہیں گل آوے تے پھر تیرا منہ ہوری پاسے پھر جاوے، مزہ نہیں آئے گا. نبی کی آل سے پیار کرنے والوں، رب کے حبیب نے کہا چلا میں نے دی ہے، سما علی کو دی ہے، چلے گی قیامت تک. آخری ملاح جو ہوگا نا چلائی میں نے ہے، سمائی علی کو ہے، چلتی رہے گی. کبھی سٹیشن داتا کی نگری، کبھی سٹیشن بغداد، کبھی اجمیر، کبھی گولڑا. یہ معاملات چلتے رہیں گے تاکہ یہ زمام اقتدار اس کے ہاتھ چلے جائے گی جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا. اسے دنیا محمد المہدی کہے گی. کدھر لے کے جاؤ گے قرب قیامت کی علامات؟ حدیثوں میں پڑھانے تک ہوتی ہیں یا لوگوں کو دکھانے تک ہوتی ہیں، سمجھانے تک ہوتی ہیں؟ سرکار نے فرمایا آخری ملاح ہوگا جس کا نام محمد المہدی ہوگا. اور اللہ کی عزت اور جلال کی قسم اس کا تقدس کیا ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، عصر کی نماز ہوگی، اقامت ہو چکی ہوگی، پہلی صفحہ جان کے عیسیٰ علیہ السلام کھل ویسل مسلے تے کھلتے ہو سن امام مہدی جڑے ویلے انہاں بھنک لگ سی نا کہ کوئی بندہ نواں آ گیا پیچھے، وہ مڑ کے تکسن تے عیسیٰ علیہ السلام ہو سن تے بڑے دل گردے نہ کام ہونا ہے کسے اپنا مسلح پیش کرنا. پر اے نبی دے آل دے انداز ہی نرالے ہے نا. امام حسن نے سارا کچھ پیش کر دیا، حکومت لو جی ہمیں حکومت نہیں چاہیے آپ لے لو، ہم تو امت کا امن چاہتے ہیں. امام حسن نے سارا کچھ تشت میں رکھ کے پیش کر دیا، لے لو حکومت. ہمیں نانے کی امت چاہیے، حکومت نہیں چاہیے. ہمیں نانے کی امت چاہیے، ہمیں حکومت نہیں چاہیے. اب دل گردے کا کام ہے. مولوی کی نظریں بدل جاتی ہیں جب وہ اپنے برابر کے دیکھتا ہے تے مسلے تے کسے دینے نہ دل نہیں کرنا، ممبر کسے دینے نہ دل نہیں کرنا. پر نبی کے گھر کی باتیں ہی اور ہے، نبی کے خون کا مزاج ہی اور ہے، نبی کے خون کا مزاج ہی اور ہے. امام محمد المہدی مسلے پہ ہوں گے، مقتدیوں میں آ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو جائیں گے. امام محمد مہدی کہیں گے آگے اقامت ہو گئی ہے، مولوی اکھیاں پھیر وینا ہے جے ٹائم تے ماں ککھ نہیں پرواہ نہیں سنگیو، کشتیاں ساڑ کے آنے ہیں جدھر ویجاں نہ مڑے ہیں تے کہ ہو سی، جڑے اگے نہیں مڑے کہ ہو گیا. دنیا نہ کام ٹرنا ہے نہ پیا، ساڑھے بغیر بھی ٹرنا رہتا. مولوی مسلے تے کھلتا ہوئے نظر پھیر وینا ہے. اور میں ویسے بیٹی مائیوں سے بات کر لیتا ہوں، مولوی دے خلاف گواہی بھی قبول نہیں. آخر اینا مفتیاں شفتیاں کو پوچھو، میں تے ویسے تو سانو گوشہ جا کیتا ہے. مولویاں نے خلاف گواہی قبول نہیں. فقہاء لکھے ہے لِأَنَّهُ حُسُودٌ اکی دوے کو سڑنے اکی دوے کو سڑنے تے جڑا مولوی سڑے نا وہ حسینی ہونا. ہاں میں بڑا سونا فارمولا تو ساتھ دیتا ہے، جو جلے نا وہ حسینی ہوتا ہے، جو جلے نا وہ حسنی ہوتا ہے. وہ جڑا آخری امام ہے نا وہ حسنی ہے. اے گولڑے والے بھی حسنی نے، وہ بغداد والے بھی حسنی نے، وہ لاہور والے بھی حسنی نے. کئیاں نیزے تے چڑھ کے قبول کیتی ہے تے کئیاں باطن دی حکومت لبی. کچھ روایات میں ہے کہ وہ حسینی ہوں گے، لیکن اکثر روایات میں ہے کہ وہ حسنی ہوں گے. ہاں وہ حسنی ہوں گے. حسنی پتر اس پوری حکومت دے دیتی ہے تاشت وچ رکھ کے. ماں حکومت نہیں چاہیے، ماں نانے دی امت چاہیے. ماں حکومت نہیں چاہیے، ماں نانے دی امت دی خیر چاہیے. ہن دھیان تساں دا جڑے ویلے مسلے تے امام مہدی کھلتے ہو پیچھے آن کے عیسیٰ علیہ السلام کھل سن تے اقامت بھی ہو گئی اسی تے بھنک لگ سی کوئی پیچھے آ گیا، امام مہدی موڑ کے پیچھے تک سن تے اگے عیسیٰ علیہ السلام کھلتے ہو سن تے عیسیٰ علیہ السلام آفر کر سن
اساں آگے بھی بہت کچھ دیتا ہے. آؤ تو ساں مسلح دیواں نماز پڑھاؤ. اگو عیسیٰ علیہ السلام کے آکسن او آکسن ہن میں امام بن کے نہ آیا, میں نبی دی آل دا مقتدی بن کے آیا. عجیب کیف ہے عشق علی کی مستی ہے. اتھے یو عجیب کیف ہے عشق علی کی مستی ہے, اور میرے ضمیر کی بستی اسی سے بستی ہے. عجیب کیف ہے عشق علی کی مستی ہے, اور میرے ضمیر کی بستی اسی سے بستی ہے. یہ میری ضد نہیں عبادت کا حکم ہے محسن, علی نہ ہو تو عبادت بھی بت پرستی ہے. علی نہ ہو تو عبادت بھی. موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے ایک معجزہ دیا ہوا تھا نا, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری. موسیٰ کا معجزہ بہت سارے, لیکن ایک معجزہ یہ ہے کہ آپ اپنا ہاتھ اپنی جیب میں اپنی بغل میں ڈال کے نکالتے, وہ سورج چاند کو شرما کے رکھ دیتا تھا. ید بیضا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ کہاں تھا؟ موسیٰ کے بازو پر. موسیٰ کا بازو کہاں تھا؟ موسیٰ کے جسم کے ساتھ. اور موسیٰ کا جسم کیا تھا؟ وہ کلیم اللہ تھا. حضرت موسیٰ کا ہاتھ تب تک چمکتا رہا, یا تب ہی چمکتا رہا جب موسیٰ کے ساتھ تھا اور موسیٰ تھے. بڑے دھیان سے, کیونکہ معجزہ لے گیا ہے. سونے ربا موسیٰ تو ید بیضا دے کے بھیجے, مدینے والے ہیں کہ دے کے بھیجے؟ اکھے نہیں, میں دے اسا معجزہ بڑھا کے بھیجے ہے. میں نے تو اسے, آج آخری بات کر رہا ہوں, میں نے تو اسے معجزہ بنا کر بھیجا. ایک جگہ شکایت ہوئی, کملی والے ہو سفر لمبا ہے, بندے بونگن پانی موک گئے. ایتھے یو سفر لمبا ہے, عرب دی گرمی ہے, لکو دک سہرائے, بندے بونگن پانی موک گیا. کملی والے کچھ کرو نا, دھیان, کملی والے کچھ کرو نا. سرکار آکے اچھا پانی ختم ہو گیا. سرکار نے فرمایا یا علی, اے اللہ. سرکار آکھیا یا علی, اگوں علی کے آکھیا لبیک یا رسول اللہ. سرکار نے فرمایا یا علی, جی آقا سونےوں کے حکم ہے. آکھیا علی یہ آخر پانی موک گیا. آکھیا آقا گالتے ہیں جی. آکھیا پھر تو انج کرنا, اس پہاڑ تے چڑھ. پہاڑ نے پرلے پاسے تک ایک ناکا سوار غلام کالے رنگے نہ بہ نہیں پیا. ایتھے ہی ہو سالانہ میلاد مصطفیٰ کانفرنس ہے, اور بچہ کہہ رہا تھا 9ویں ہے. بہت بڑے عدد میں ہم آئے ہیں. ایدیوں وڈا دے لوگ جانن نا, اسی تے اوری رنگ نے بندے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو بہت بڑا عدد ہے. ایدیوں وڈا عدد ہی کوئی نہیں, مکنا ہی نہیں کدھرے. جتھے مرضی لے جاؤ, 8 تے 1, 7 تے 2, 6 تے 3, 5 تے 4. اگم جنوں نہیں مکنا نے, مکا کے دسو. رب آکھیا یہ مکنے ہستے بنے ہی نہیں. اور یہ کس کس کا عدد ہے, اس طرف بھی نہیں جا سکتا, ادھر بھی نہیں جا سکتا. لیکن اب اتنا سنو, 9ویں سالانہ میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں بیٹھے ہو. سرکار آکھیا ہے پہاڑ پر چڑھو, پرلی طرف سے ایک ناکا سوار کالے رنگ کا غلام مشکیزے پانی کے لادے ہوئے جا رہا ہے, اسے پکڑ کے میرے پاس لے. اچھا گل کتھے ہونی ہے پئی؟ ادھر. بندہ کدھر ہے؟ ادھر. وشکار کے وے کہ دیوار. اچھا پہاڑ. کلے نہیں بولی, کلے نہیں ماں سمجھنی ہے, پر سنیا آج دیڑے تک ساڑی بولی نہیں سمجھی. روتے روتے کئی چلے گئے, ہم بھی چلے جائیں گے. لیکن کاش کہ آپ ہمارے اشارے سمجھ جاتے نا, تو دنیا آپ کے اشارے سمجھنے لگ جاتی. بہرحال چلو,
امام مسلم بھی کھڑے ہوئے تھے تو کوفے کی جامع مسجد بھری ہوئی تھی سلام پھریا تو کوئی بھی نظر نہیں آیا. ایک پیر آن کے ابن زیاد دھرتی تے ماریا تے مقتدی ایک نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے, اس لیے ذرا تھوڑا سا آپ ساتھ دیں گے نا علماء کا تو انشاءاللہ دیکھو پھر زمانہ رنگ کیسے بدلتا ہے, ہماری اوصاف اور ہماری اوقات بدل جائے گی. اب سنو, جاؤ ادھر درمیان میں دیوار نہیں پہاڑ تھا تے علی یہ نہیں آخیا کملی والے ماں تے صحیح نہیں ہونا, علیاں بھی کہ نہیں صحیح ہونا ہے, پر اتنے گل ہو رہی نا نہیں یار کملی والے آخیا اچھا تے پھر ماں دسو. حضرت حیدر قرار اینج گئے نا پہاڑ تے چڑھے تے چڑھ کے پہلے پرے تکیا نے تے جڑیاں نشانیاں حضور دسیاں او بیان ہی پائیاں. ماں دسو علی دا ایمان کتنی بلندی تے چلا گیا ہے. وہ بھاگے بھاگے وہاں پہنچے, دیکھا تو وہ سیاہ رنگ کا غلام ہے, اونٹنی پر لادے ہوئے ہیں, مشکیزیں پانی کے بھرے ہوئے جا رہا ہے. حضرت حیدر قرار آخیا ٹوروے میں آقا بلانے آخیا تینڈا آقا ہو سی میں تے اپنے آقا نہ پانی بھریا بہنا پیا. حیدر قرار ایک ہاتھ پایا نا, میں ویسے خطیبانہ جیاں دو گلاں وچ کرن لگا, فتوا نہ ٹھوک دے ہو کدرے, کیونکہ فیس بک کے مفتی مفت اگے استاداں کو پڑھنے, آج کل فیس بک تے پڑھنے تے ہے بہت تکڑے مفتی نے, پتہ ہی نہیں لگنا, پتہ لوڑو تے لبنا ہی نہیں, پیچھا کرنے نہیں ضرورت ہی نہیں پینی. اچھا باہر چلے احتیاط کرو نا, استاداں کو بیعت کرو آن کے بندہ بڑھاؤن نے. جی 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 اچھا سنو, بڑے مزیدار جملے. حیدر قرار نے ہاتھ پایا نا ایک باری اساں دے اس تک جانا ڈاڈ آئی اے شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. مولا علی اسا ایک باری ہاتھ پایا نا تو جنے نے آنے نکل آئے نا. ایک دو خطیبانہ گلاں سن کے نو یار ایک کام بھی تے کرنے آنا نال. وہ سمجھنے لگا, اس آخیا وینے, اس آخیا وینا پیسی رنگ نظر آنا ہے پیا, چلو کدھر جانا ہے جی, چلو آگے آگے آگے. مولا علی اس آگے کر کے دا اونٹنی کی دی ٹرنا آیا, سرکار کو پہنچیا. سرکار علیاں بھی تکیا, ناکا سواراں بھی تکیا, پانیاں بھی تکیا, نال مسکرائے, کہنے لگے علی لے آئے ہو جی, آگے ہاں جی آگے جی آگے. سرکار حیدر قرار کو میرے مدینے والے نے کہا اے ذرا مشق تلے لا. یہ مشق ہی حضور علی کو نہیں منگوائی, کل جڑا تساں اوتے پانی لبنا ہے. انا اعطینا کل کوثر, حوض کوثر, جو حوض کوثر ہوگا نا وہاں سے مدینے والے پیالے بھریں گے, علی پکڑ پکڑ کے پلائے گا. علی دے منکرو کڑے منہ نال ویسو پانی پینے ہاں, اتھے تے زبانہ باہر لمکنیاں سن تکساں میں پھر کڑا نہیں بہنا. رب دے حبیب اہتمام ہی جا کیتا ہے, پرساں میں تے پلاساں علی کو نو تکنا تو علیاں مننے گے نہیں. وہاں علی اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے, مدینے والے بھریں گے اور علی تقسیم کریں گے. لیکن چلیں ادھر بھی مشکیزہ حضور نے حیدر قرار سے منگوایا, بندہ پہنچایا تو سرکار آخیا ہے مشکیزہ نیچے اتارو. حیدر قرار نے مشکیزہ پکڑ کے نیچے اتارا, اس کا منہ کھولو. مشکیزے کا منہ کھولا, میرے مدینے والے نے بیچ میں اپنا دستے شفا ڈال دیا. سرکار آخیا ہن علی واضاں لائی جا, تریائے بلائی جا, تے انہاں رج رج کے رجائی جا, بلائی جانا. او حضرت حیدر قرار آواز لائی, او تریائے آؤ, پیاسے آ جاؤ, الاتش الاتش, آؤ پیاسے. وہ رحمت کا دریا ٹھاٹھے مار رہا تھا. آگے جی سرکار آخیا جنہ پینا نہ رج کے پیو, جنہ پرنا ہے پرو, جنہ پلانا ہے پلاؤ, جنہ رکھنا ہے رکھو. مشکیزے کے منہ سے بھرے جا رہے ہیں, پیے جا رہے ہیں, پلائے جا رہے ہیں. جانوروں کو دیا, پھر اپنے مشکیزوں میں بھرا, پھر سب کو پلایا. تے سرکار جڑے ویلے آخیا علی واز ایک اور لا, وہ رہنا ہی کوئی نہ ہوئی. آپ کے ذوق کے لیے دو جملے کہہ رہا ہوں. علی آخیا انہوں نے لا ایک آواز کوئی رہ نہ ونجے. علی آخیا اوئے آؤ,
آؤ پلاواں نے کل بھی رجاساں نے اج بھی رجو ساڈے ہی کرواں رج بھکھے ہو اتوں ہی رجو سب نے پانی پی لیا تو سرکار نے اپنا ہاتھ مبارک کھینچا نہ تو کہا علی تک نہ کٹیا تے نہیں علی دیکھو کم تو نہیں ہوا نہیں یا رسول اللہ کم تو نہیں ہوا میرا دل آخنا ہے میرا وجدان آخنا ہے کیونکہ وجدانی بھی دنیا ہوتی ہے نا حضرت وجدان کی بھی ایک دنیا میرا وجدان آخنا ہے اس آخیا ہو رہا ہے کٹیا تے نہیں ودیا ہے ماں کس واسطے پتہ نہیں بلایا نے مینڈے پانی جو تو کدا نہیں ہے تے پتہ نہیں ماں بلایا کیوں نے تے مدینے والے نظراں نظراں چ آخیا ہونا ہے وہ کملیا سا پانی اس تے تو تھوڑا ہی بلایا ہے اساں تو پانی اس تے تھوڑا ہی بلایا ہے اساں نے پیراں تلوں تے زمزم نے کنویں نکل آنے نے اساں نے تے پیراں تلوں زمزم نے چشمے جاری ہوئے نے نہ پانی اس تے تو نہیں بلایا اس رنگ تکیا نہ کملی والے نہ یار ایتھے تے بڑا رنگ ہے تے سرکار آکھیا ہن تو وینج پیا اساں نہ کام ہو گیا اس آکھیا تساں نہ ہویا نا مینڈا بھی کرو تساں نہ ہویا مینڈا بھی کرو انہاں آکھیا تینڈا کیویں آکھیا ہن تساں کول آیا تے سنیا اس جائیوں تے سارے ہی پر کے لے گئے تے میں خالی کیوں نہیں آکھے تو تاں کہ چاہیے آکھے ماں اپنا بڑھا کے مجھے اپنا بنا لو انہوں نے کہا بن جاؤ کلمہ پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کلمہ پڑھا اس بندے آنکھ بند کر کے اپنے اندر تکیا نہ توتا تھاتا گیا ہے کسی کو حضرت کلمہ پڑھائیں تو وہ بڑا خوش نصیب کسی کو حضور کلمہ پڑھائیں تو بڑا خوش نصیب ہو جیسا مدینے والا کلمے والا آپ کلمہ جسے کلمے والا خود کلمہ پڑھائے اس کا رنگ کیا ہوگا سرکار کلمہ پڑھایا تو اس کا اندر باہر توتا گیا جس ویلے اس اندر تکیا توتا تاتا گیا سرکار آکھیا ہن تو کلمہ پڑھا کے تیرے کفر دی غلاظت تو چھوڑی ہن ونج وہ پھر بھی کھلتا ہے سرکار آکھیا وینا کیوں نہیں سونےو میں اپنے اندر تکیا تے بنگ میل ہونی پہلے غلاظتاں ہی تے اج تے توتا گیا سونیا کدے اندر تیری پہنچ ہے ایتھے یو سونیا کدے تیری پوچھ اندر ہے تے میں باہروں بھی تے کالاں اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری سونیا میں اندر تکیا میں صاف ہو گیا تے کدے تینڈا ہاتھ اندر پہنچنا ہے تے میں باہروں بھی کالاں کدے مہربانی کریں تے سرکار آکھیا تے یہ بھی کوئی گل ہے نیڑے ہو نیڑے ہو میرے مصطفیٰ کریم اپنا دستے قدرت دستے شفا اور ید اللہ فوق ایدیہم وہ ید اللہ وجہ اللہ اس بحث میں نہیں جاتا سرکار نے اپنا ہاتھ اس کالے سیاہ فام غلام کے چہرے پر پھیرا نا سرکار جدھر جدھر ہاتھ پھیرنے تے او کالا نہیں رہا ہے وہ چٹا ہو گیا ہے سرکار آکھیا ہن ونج آکھنا ونجن تے لگاں پر موڑ پھر آسان میں تری میں دلے نہیں گل دسی آکھن لگا بھیجنے ہوں میں ونجنا تے ہے وہاں کیونکہ باہر بھی ایک مالک ہے تے میں ونجنا پر دلے جا کے میں موڑ کے آنا تے ادھر ہی چلا گیا اپنی اونٹنی قدم دو اگاں پاوے ایک پچھاں پاوے دو اگاں پاوے چار پچھاں پاوے بہرحال ٹرنا آخر اتنے پہنچ گیا جڑے ویلے گھر پہنچیا نا اپنے پرانے مالک کو تے اس آکھیا وہ کون ہے اس آکھیا وہ کون ہے اس آکھیا میں تیرا اس آکھیا تو میرا نہیں ہے اس دلے جا کے آکھنا تے سچ ہی ہن تیرا رہیا تے اس آکھیا آکھنا تے سچ ہی ہن تیرا رہیا تے نہ پر انج کہ گیا تے تیرا ہی ہے موڑ بھی تیرے گھر آیا اس آکھیا تو میرا نہیں ہے میرا ہو رہا آکھے ہاں ہے تے تیرا ہو رہی میں تے کسے ہوری نال رل کے ہو رہی ہو گیا اس آکھیا تو میرا نہیں آکھیا میں تیرا یہ اونٹنی تک کس دی ہے سواری مینڈی گیا کہ مشکیزے کس نے نک میرے آکھے میں بھی تیرا پر میں اتنے سونے نال ملے ہی نا تو تے ماں کالا ہی رکھیا ہے پر اس ماں بنگ سونا کر چھوڑیا اس آکھیا اتنے سونے نال ملے ہیں تے ماں نہیں دسی اس آکھیا تکنے
ہاں نہ ونجاں اس آخیا دیر ہی نہ کر اس آخیا میں تے منگنا ہی اور کچھ نہ وہ مڑ دوئے گئے تے دوہاں دی قسمت تے مقدر بدلیا تے مدینے والے دے مرید بن گئے جناب موسیٰ کا اپنا ہاتھ چمکتا تھا میرا یار مدینے کا تاجدار جس کے چہرے کالے پر ہاتھ پھیر دے وہ بھی چمکنے لگ جاتا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم اے لوگو تمہارے پاس برہان کامل دلیل اتم دلیل ناطق آ گئی ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اور ہم نے آپ کی طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے دوستو میری اور آپ کی ملاقات اتنی دیر کی تھی اور اگر دوران گفتگو کسی کو کوئی کڑوی کسیلی لگ گئی ہو تو وہ اللہ کے لیے معاف کر دیں میں حضرات مشائخ کرام علماء کرام اور تمام حضرات کا مولانا محمد عارف صاحب تشریف لائے ان کا بھی اور بہت سارے دوست آئے سب کا آنا اللہ قبول فرمائے اور بزم درود و سلام کو اللہ عظمتیں عطا فرمائے میں خصوصی طور پر صدر محفل حضرت پیر محمد احتشام قادری کلندری تشریف لائے قادری کلندری ہوتے ہیں نہ بھی گئے تو ہوتے ہیں میں آپ قادری ہوں حیدریم مستم کلندرم بندہ مولا علی دا ہوئے تو کلندر نہ ہوئے لیکن کلندر پنگ پینے والے نہیں آخنے قرآن نہ اوکا دینے والے آخنے ہاں اوکھا کام کرنا اساں عظیمت آخنے میٹھا میٹھا آپ تے کڑوا کڑوا تھو فجری نمازہ نہ ویلا آوے تے میں مسیتی چو غائب ہوا تے دیہڑی قرآن نہ ویلا آوے تے میں کنڈ دس وجہ تے آکھا میں ملنگ نمازاں روزے کو تنگ کٹا داڑی مڈا مچھاں بواں تو چٹ کرایا کر حکم شاہ کلندر دا تو پھونکے پنکھ چلایا کر وہ کلندر گئے اب وہ کلندر چلے گا جو نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنائے گا حیدری کہلاتا ہے اور حسینی کہلاتا ہے اور قرآن سے بھاگتا ہے حیدری اور حسینی وہ ہوتا ہے جس کے ایک ہاتھ میں نبی کا فرمان دوسرے میں رب کا قرآن ہوتا ہے اللہ تعالی حضرت پیر صاحب کو حضرت خطیب مسجد اعظہ کو امام مسجد اعظہ کو منتظمین مسجد اعظہ کو اور معاونین مسجد اعظہ کو عظمتیں عطا فرمائے میں مشکور ہوں اپنے عزیز کا عامر شہزاد کا جس نے یہاں بلا کر بہت سے دوستوں سے ملاقات کرائی ہماری ملاقات نبی کے نام پہ ہوتی ہے اور اس کی خوشبو ہمیشہ جاری ساری رہتی ہے ساڈا کوئی اور رشتہ نہیں کل قیامت والے دیہڑے بھی اساں جفا پانا ہے تو یا رسول اللہ کے ہی پانا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی محبتیں قائم رکھے دلوں کو مرکز مہر و وفا کر حریم کبریا سے آشنا کر جسے نانے جویں بخشی ہے تو نے اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر وما علینا الا البلاغ المبین